تو والقرآن الحکیم، اللہ قرآن کے قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، نئے نبی آپ رسولوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کو کہہ رہے ہیں نا لوگ، جھٹلا رہے ہیں نا، اب ٹینشن مت لیجئے، میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ رسول ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی شخصیت ایسی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئیں، یہی وہ نبی ہے جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے بتلایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور قسم کھا کر کے کہا۔ نوح کے لیے قسم نہ کھائی، موسیٰ کے لیے قسم نہ کھائی، عیسیٰ کے لیے قسم نہ کھائی، اور دیگر نبیوں کے لیے، ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم نہ کھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پیر، ننگے جسم، اور بغیر ختنہ کیے وہ پیدا ہوں، اٹھائے جائیں گے رب کے سامنے جو جائیں گے نا، کوئی چپل جوتا جسم میں، کوئی کپڑا نہیں، بغیر جوتا کے اور بغیر چپل کے جائیں گے، اور بغیر کپڑا کے جائیں گے، جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، یعنی جیسے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے نا، اسی حالت میں انسان پہنچے گا رب کے سامنے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم تمہاری زبان پر مہر لگا دیتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، آج ہم تمہارے ہاتھ سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ہم تمہارے پیروں سے گواہی لیں گے، بما کانوا یکسبون، جو تم کیا کرتے تھے، ہم تمہارے ہاتھ سے پوچھیں گے، اور ہم تمہارے کس سے؟ ہم تمہارے پیروں سے پوچھیں گے۔ حامد و مصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم۔ معزز مصلیان کرام، قابل احترام ذمہ داران، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے 23واں پارہ اور 24واں پارہ کا آپ کے سامنے منتخب آیات کی تفسیر رکھوں، قرآن کریم کے اندر یاسین والقرآن الحکیم، سورہ یاسین، سورہ یاسین یہ قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین، یاسین کے معنی کیا ہیں؟ اکثر مفسرین کرام نے ان کو حروف مقطعات میں سے گنا ہے، کہ حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس کا معنی کسی کو پتہ نہیں، جیسے الف لام میم، تا ہا، تا سین میم، کاف ہا یا عین صاد، کیا مطلب ہے؟ کسی کو اس کا میننگ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے اس کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں، نبی کو بھی پتہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو اللہ نے بتایا نہیں، اس وجہ سے نبی کو پتہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عربی داں سمجھتے تھے، کہ ہم عربی میں بہت ماہر ہیں، ہم بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ہی زیادہ ہوشیار، بہت ہی زیادہ چتر، اور بہت ہی زیادہ چالاک، اور بہت ہی زیادہ اس میں ماہر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی اتار دی کہ اگر تم اتنا کمانڈ حاصل کرتے ہو عربی پر، تو ہماری ان آیتوں کو یا ان لفظوں کی میننگ تو بتاؤ۔ یاسین، تاہا، تاسین اور تاسیم میم، اس طریقے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب کے سب حروف مقطعات میں سے ہیں۔ والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے محکم قرآن کی قسم،
اب قرآن کی قسم کون کھا رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اے نبی، آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کی قسم، محکم قرآن کی قسم۔ اب قرآن کی قسم کھانا صحیح ہے؟ بہت سے لوگ ہوتا ہے نا، قرآن کی قسم کھاتا ہے، کوئی تیری قسم، کوئی میرے باپ کی قسم، کوئی کہتا میرے گھر کی قسم، کوئی کہتا آسمان کی قسم، کوئی کہتا زمین کی قسم۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، دوسروں کی قسموں کو کھاتا ہے۔ قسم ایسی بہت زیادہ کھانا نہیں چاہیے۔ قسم کیوں کھایا جاتا؟ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے۔ جب آپ کو جھوٹا سمجھنے لگے تب قسم کھا کر کے وہ بات بولی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قسم کھائی ہے، کبھی سورج کی، چاند کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سورج کا قسم کھا رہا ہے، کہیں چاند کی قسم کھا رہا ہے، کہیں زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے، یہاں قرآن کی قسم کھا رہا ہے۔ والفجر، کہیں فجر کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، جس کی چاہے اللہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندہ جس کی چاہے اس کی قسم نہیں کھا سکتا۔ صرف بندہ اللہ کی قسم کھائے گا، یا رب موسیٰ، رب محمد، محمد کے رب کی قسم کھائے گا، رب کعبہ، کعبہ کی رب کی قسم کھائے گا، زمین و آسمان کے رب کی قسم کھائے گا، ڈائریکٹر زمین کی قسم، آسمان کی قسم، سورج اور چاند کی قسم، تیری قسم، میری قسم، تیرے باپ کی قسم، قرآن کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، امام کائنات نے باقاعدہ فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ یہ بہت ڈینجر کام ہے، کوئی آدمی کسی کی قسم، کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے تیری قسم۔ میرے بھائیو، قسم بھی آپ کھائیں تو اللہ ہی کی قسم کھائیں، واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم۔ تو والقرآن الحکیم، اللہ قرآن کے قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، نئے نبی آپ رسولوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کو کہہ رہے ہیں نا لوگ، جھٹلا رہے ہیں نا، اب ٹینشن مت لیجئے، میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ رسول ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی شخصیت ایسی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے، یہی وہ نبی ہے جس نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے بتلایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور قسم کھا کر کے کہا۔ نوح کے لیے قسم نہ کھائی، موسیٰ کے لیے قسم نہ کھائی، عیسیٰ کے لیے قسم نہ کھائی، اور دیگر نبیوں کے لیے، ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم نہ کھائی۔ اگر قسم کھائی تو جناب محمد رسول اللہ کے لیے قسم کھائی۔ یہ عظمت ہے، یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے۔ اے کفار مکہ، اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، قرآن کی قسم، قرآن محکم قرآن کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر میرے نبی ہیں محمد، یہ سیدھے راستے پر ہیں، جنت والے راستے پر ہیں۔ اس نبی پر کمنٹ کرنے والو تم سوچو، تم غلط ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ بھی کہہ رہا ہے، اے نبی ان گاؤں والوں کو، مکہ والوں کو بتا دو، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والے کی کہانی بتاؤ، بستی والے کا قصہ سناؤ۔ ایک ایسی بستی گزری ہے جہاں پہ ہم نے رسول کو بھیجا،
اذ جاءها المرسلون، ہم نے اس بستی کے اندر رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور پیغمبر بھیجنے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ کہتا ہے ہم نے 2 رسول بھیجے۔ ایک ایسی بستی تھی جہاں پہ ایک کے نہیں 2 رسول بھیجے۔ اب فکذبوہما، گاؤں والوں نے اس کو جھٹلا دیا، ہمارے طرح ایک انسان ہے، پیدا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہاں کھیلتا تھا، کودتا تھا، بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، آج کہہ رہا رسول ہے۔ جھٹلا دیا اس کو، نہیں مانیں گے تمہاری بات کو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا دونوں رسولوں کو جب جھٹلا دیا، بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا، تیسرے کے ساتھ تاکید کر دی، تائید کر دی اور مضبوط کر دیا۔ 2 سے نہیں مان رہے ہو نا، یہ تیسرا بھی رسول ہمارا تمہارے درمیان جا رہا ہے، اس رسول اس کو بھی تم مانو۔ یہ تینوں مل کر کے اللہ کی گواہی دے رہے کہ اللہ ایک ہے، مان جاؤ۔ تم قبر کی، مورتیوں کی، سورج کی، چاند کی، پتھروں کی پوجا کر رہے ہو نا، یہ غلط ہے۔ ان تینوں رسولوں نے جا کر کے بتایا انا الیکم مرسلون، اے بستی والو، اے گاؤں والو، اے قریہ والو، ہم سب جتنے یہ تینوں کے تینوں ہم تمہارے طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے، رشی منی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گاؤں والے نے کہا اچھا ہم تو تم کو اپنے طرح کے انسان سمجھتے ہیں، تم بول رہے ہو ہم تو رسول ہیں۔ گاؤں والا ڈائریکٹ ان رسولوں سے کہہ رہا ہے ما انتم الا بشر مثلنا، اے لوگو تم اپنے آپ کو رسول سمجھتے ہو، ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان سمجھا کرتے ہیں، جیسے ہمیں ویسے تم ہو۔ تم کیسے رسول بن گئے؟ ہماری طرح چلنے والا، کھانے والا، پینے والا، بھاگنے والا، دوڑنے والا، شادی بیاہ کرنے والا کیا رسول بھی ہو سکتا ہے؟ انکار کر دیا۔ اور کیا کہا وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا تکذبون، تم سب کے سب جھوٹے ہو۔ رسول کو مانا بھی نہیں اور رسول کو جھوٹا بتلایا، انکار کر دیا۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں رسول، ہمارا رب جانتا، تم نہیں جان رہے ہو، ہمارا رب جانتا، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، من ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، تم کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو، تم ہمارے لیے منحوس ہو، منحوس، جب سے تم آئے ہو نا ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہماری تجارت بیکار ہو گئی۔ ارے ہم تو تمہارے آنے کی وجہ سے ہم اور ٹینشن میں آ گئے، ہماری کاروبار کے اندر برکت ختم، سب کچھ ختم، تم بہت بڑے منحوس ہو، جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان لوگوں نے جھٹلایا بھی، رسول بھی نہیں مانا، اس کے بعد ان رسولوں کو منحوس بھی بولا۔ گاؤں والے نے، بستی والے نے، قرآن کہہ رہا ہے منحوس بھی بولا۔ اور کیا کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم لوگوں نے یہ سب باتیں بولنا چھوڑا نہیں نا، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو پتھروں سے مار مار کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، ہم سنسار کر دیں گے، یہاں سے ختم کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک عذاب دے دیں گے۔ اب یہ سب باتیں ہم لوگوں کو مت بولا کرو، کئی جگہوں پہ ہوتا ہے نا، بہت جگہوں میں اگر آپ قرآن و حدیث کی بات کرنے کے لیے جائیے گا نا، توحید کی بات کریے گا، شرک کے خلاف بولیے گا تو ڈائریکٹ کہے گا نہیں یہ سب نہیں چلے گا، ہمارے یہاں بس بزرگوں کی کہانی سنائیے، یہ سب توحید ہوئے، شرک اور یہ سب کچھ مت بولیے، مت یہ سب باتیں کیجیے، نہیں تو بہت برا ہو جائے گا، آپ کو سیدھا یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ آج بھی لوگ ہیں جو حقیقت میں قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ کی باتیں سننا نہیں چاہتا ہے۔ بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کی بات بولی جائے نہیں سنے گا، قصے کہانیاں سنائی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سن رہا ہے، لیکن اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں لوگ سنتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں سخت عذاب دیں گے۔ نبیوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، ہمیں تم منحوس کہہ رہے ہو؟ ارے منحوسیت تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم خود ہو، تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، کچھ نہیں کر رہے ہو، اور کہہ رہے ہو برکت نہیں ہو رہی، تجارت نہیں ہے، تمہارے وجہ سے یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، نصیحت کو منحوس کہتے ہو؟
تم تو حد سے زیادہ گزر جانے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ گاؤں سے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جس کا نام حبیب بن نجار تھا۔ مفسرین کرام نے اس کا نام حبیب بن نجار لکھا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، آئی میری قوم کے لوگوں، یہ رسول جو ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین رسول اللہ نے بستی میں بھیجا ہے، ان رسولوں کی اتباع کر لو، فرما برداری کر لو، ان رسولوں کی بات کو مان لو۔ آئے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی فرما برداری کر لو۔ یہ رسول جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے رہے ہو، یہ رسول تمہیں جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اے لوگو ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کر لو، یہ جو تمہیں بتا رہے ہیں اس کا کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں تم سے مانگ رہے ہیں، تم کو اتنا کچھ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں سب کچھ نا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، بس اس کی اتباع کر لو۔ اور وہ پھر کہنے لگتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسے رب کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا۔ یہ بندہ اکیلے اپنے گاؤں اپنے لوگوں کے بیچ میں اعلان کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے اور اعلان کر کے کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسے اللہ کی طرف لوٹ کر کے مجھے جانا ہے، اور گاؤں والوں سے کہہ رہا رسولوں کی اتباع کرو، میں بھی اسی اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کی تو اگر رحمان اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ لوگ اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور نہ ہی ذرہ برابر یہ فائدہ پہنچا سکتے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے لوگو سنو، انی آمنت بربکم، جو تم سب کا رب ہے، جو ہمارا رب ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، اس رب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، فاسمعون، غور سے سن لو۔ تم لوگ نہیں لا رہے ہو نا، میں ایمان لاتا ہوں۔ سب کے بیچ میں ایک بندہ جس کا نام حبیب نجار تھا مسلمان ہو گیا تھا، اتباع نبی پر کر لیا تھا اور اللہ پر ایمان لے آیا تھا، اور چیخ کر کے لوگوں میں خطبہ دے رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ بہت بک بک کرتا ہے، ایک آدمی بڑھا اور مارا، اس کو سیدھا شہید کر دیا، قتل کر دیا، ایک ہی مرتبہ میں ختم۔ اب قرآن نقل کرتا ہے جیسی شہید ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتا او میرے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ آئے میرے بندے، تو نے توحید کو اپنایا، تو نے شرک کو اپنی زندگی سے دور کر دیا، تو نے میرے رسولوں کی اتباع کی، تو نے میرے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر دیا، اب تجھے قتل کر دیا، شہید کر دیا، میرے راہ میں تو شہید ہوا ہے۔ اے میرے بندے قیل ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور جنت کو جب وہ دیکھتا ہے تو جنت کو دیکھ لینے کے بعد خوش ہو جاتا ہے۔ ارے دنیا کی بے رنگینیوں میں پڑا ہوا تھا، ارے جنت جیسی نعمت کہاں مل سکتی ہے؟ جنت دیکھ لینے کے بعد چیخ کر کے کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان جاتی، کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل جاتی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی جنت سے نوازا ہے۔ ایمان لانے کا جو اجر ملا ہے، رسول کی اتباع کا جو اجر ملا ہے، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان جاتے، میری قوم کے لوگ بھی ایمان لے آتے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس بستی کے اوپر کوئی عذاب نہیں اتارا، یہ فرشتہ اتارا اور اللہ نے اپنی لشکر کو اتار دیا اور ان لوگوں کو تباہ کیا، وہ اس طرح نہیں کیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ بس اس کے پاس آئی، ایک چیخ آواز آئی، اور آواز ایسی آئی کہ ان کے سب کے کان کے پردے پھٹ گئے اور سب کے سب ایک چیخ میں ہی مر گئے۔
رسولوں کی تکذیب کرنے والا، اللہ کو ماننے نہ والا، رسولوں کا مذاق اڑانے والا، میرے بھائیو اللہ کا عذاب چند سیکنڈوں میں آیا، اور صرف اتنا آیا، ایک آواز آئی بس، اور بہت زور سے آواز آئی، پردے پھٹ گئے اور وہ لوگ سب کے سب بے جان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور پھونک دیا جائے گا، اور سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ جب سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ سب کے سب اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، سب کے سب۔ لکھا حدیثوں کے اندر اور مفسرین کرام نے سور کے بارے میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دے گا، قیامت قائم ہونے والی ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اس وقت اللہ رب العالمین فرشتہ سے کہے گا کہ سور پھونک دو، بہت ہو گیا، بہت بے ایمانی کر لیا، بہت چوری کر لیا، بہت گناہ کر لیا ہے، اب رہنے کا کوئی ان کو حق نہیں ہے۔ فرشتہ سے کہا جائے گا، اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کان لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے کہ کب حکم اور میں پھونکوں، لگا ہوا ہے، کانٹینیو لگا ہوا ہے، اور جیسی اللہ کا آرڈر ہوگا، آئے اسرافیل سور پھونک دے، اور جیسی سور پھونک دیا جائے گا میرے بھائیو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی کا منظر اللہ نے کھینچا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کا زلزلہ بہت ہی ڈینجر والا زلزلہ ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جب سور پھونک دیا جائے گا تو میرے بھائیو زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، لوگ اتنے زیادہ ڈر جائیں گے، اتنا مدہوش اتنا بے ہوش ہو جائیں گے، حالانکہ وہ بے ہوشی میں نہ ہوں گے، اتنا زیادہ ڈر جائیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو پھینک دے گی اور دودھ پلانا گوارا نہ کرے گی۔ یہ ڈر اور یہ دہشت اس سور پھونکنے کا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پہلا سور پھونک ہوگا جس کی وجہ سے لوگ مدہوش ہو جائیں گے، دوسرے کو پہچاننے پر پہچان نہیں سکیں گے، اتنا ٹینشن ہو جائے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، ماں بیٹی کو نہیں، بیٹی ماں کو نہیں، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، یعنی ایک سور کا یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا درہم برہم ہو جائے گا، سارے رشتے ختم، سب لوگ اپنی اپنے بارے میں سوچیں گے ارے اب کیا ہوگا۔ پہلا سور کا یہ معاملہ ہوگا۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا تو روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے، چرند پرندہ حیوانات جنات، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، سب کی سب فنا ہو جائیں گے، کوئی دنیا میں باقی نہ ہوگا، کوئی دنیا کے اندر زندہ نہ رہے گا۔ دوسرا سور جب پھونک دیا جائے گا، روئی زمین کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ ہوگی، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جب دوسرا سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا کے اندر کوئی باقی نہ ہوگا، سب کے سب ختم، سب مر جائیں گے۔ دنیا میں جو ہے وہ بھی ختم، سب کو سب ختم، سب کلیئر، حیوانات جنات چرند پرند سب فرشتے سب مر جائیں گے، سب ختم۔ اس وقت اللہ کہے گا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ دوسرا سور جیسے ہی پھونکا جائے گا سب کے سب مر جائیں گے، اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا
وہی تیسرا سور کا یہاں پہ ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کے سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، اپنے اپنے قبروں کی طرف جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہمارے قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ قبر کے عذاب کو وہ ہلکا سمجھے گا۔ وہ جب تیسرا سور پھونکا جائے، جب اٹھیں گے نا میدان محشر کی ان ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو عذاب قبر اسے ہلکا نظر آئے گا۔ وہ کہیں گے کون ہم کو اس سے بیدار کر دیا یار۔ اور اس وقت کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا۔ میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے حفاتن عراتن غرلا، ننگے پیر ننگے جسم اور بغیر ختنہ کیے وہ پیدا ہوں، اٹھائے جائیں گے رب کے سامنے جو جائیں گے نا، کوئی چپل جوتا جسم میں کوئی کپڑا نہیں، بغیر جوتا کے اور بغیر چپل کے جائیں گے اور بغیر کپڑا کے جائیں گے، جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، یعنی جیسے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے نا اسی حالت میں انسان پہنچے گا رب کے سامنے، اسی حالت میں پہنچے گا۔ اما عائشہ سوال کر بیٹھتے اللہ کے نبی کوئی کپڑا کسی کے جسم میں نہیں ہوگا؟ نہیں، مردوں کے پاس بھی نہیں، عورتوں کے پاس بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب عورتوں کے پاس کپڑا نہ ہوگا، وہ جب ننگی ہوں گی تو مارے شرم کے وہ مر جائیں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا تم باتیں کر رہی ہو، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا مجال نہ ہوگا، اتنا عذاب ڈینجر ہوگا۔ اب آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور آدمی دوسری کی طرف دیکھنا گوارا تک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تم کہہ رہی ہو کہ آدمی شرم کے مارے مر جائے گا، عورتیں مر جائیں گی، دوسرے کو دیکھے گا تب نہ یہ حالت ہوگی کہ جب آدمی بہت ٹینشن میں، بہت بیمار اور بہت درد سے مبتلا رہتا ہے اور بہت زیادہ پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے تو دنیا کی کوئی خوبصورت چیزیں اسے دکھائی بھی نہیں دیتی ہے، سامنے رہتا ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ اپنے ٹینشن میں اتنا ڈوبا رہتا ہے، ارے ہٹاؤ یار یہ ساری چیزیں ختم کرو۔ تو وہ عذاب وہ میدان محشر کا منظر امام کائنات بیان کرتے ہیں کہ اتنا ڈینجر منظر ہوگا کہ دوسری طرف دیکھنا گوارا تک نہیں کرے گا۔ بہت خطرناک ہولناکی ہے میرے بھائیو میدان محشر۔ بھائی بھائی سے، ماں باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہاں دنیا میں کوئی بیٹا بیمار پڑ جائے، ابھی دوڑ کر کے فون آ گیا بیوی بچہ رو رہا ہے، بچہ کی طبیعت خراب ہے، ارے چھوڑو بعد میں مولانا کی تقریر یوٹیوب میں سن لیں گے، چل نکل جائے گا بیٹا کو لے کر کے۔ کیوں؟ درد ہے بیٹے سے، بیٹے کو ہمیں بچانا، بیٹے کو بچانا، بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، بیٹا ہمارا بیمار ہے، اس کی تکلیف آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہاں پہ تو آپ باپ بیٹے کا کام آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن میدان محشر میں باپ بیٹے کا بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی کا نقشہ کھینچا ہے، وہ کہے گا کس نے ہمیں ہمارے آرام گاہ سے اٹھا دیا تھا۔ اب اللہ رب العالمین بندے کو جب کھڑا کر دے گا نا، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ایک چیخ سب کو جمع کر دے گی، جتنا ہے آؤ میدان محشر، اور اسی زمین پر میدان محشر قائم کی جائے گی۔ یوم تبدل الارض، اسی زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ جو بلڈنگیں، یہ جو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، سب چکنا چور اور چٹیل میدان کی طرح یہ پوری دنیا ہو جائے گی، اور اسی زمین پر حساب و کتاب ہوگا۔ جہاں پہ گناہ کیے نا اسی زمین پہ اللہ حساب کرے گا، اور اسی زمین کو بولنے پر مجبور کر دے گا اللہ، اے زمین تو بول اور تو جواب دے۔ یہ بندہ گناہ یہاں پہ کیا، زمین چیخ کر کے بولے گی اے اللہ یہ بندہ یہاں پہ زنا کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے یہاں بدکاری کی تھی، یہاں شراب پیا تھا، یہاں ظلم کیا تھا، یہاں نماز پڑھی تھی، یہاں اچھا کام کیا تھا، یہاں برا کام کیا تھا۔ زمین بولے گی میرے بھائیو، زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، ساری خبریں بیان کر دے گی۔
ریڈیو چالو کرو، موبائل کیسے بن بن بولتا ہے، ویسی یہ زمین بولے گی میرے بھائیوں. تو اسی زمین کو اللہ رب العالمین کیا بنائے گا؟ میدان محشر اسی کو بنا دے گا. تو کہیں بھی کوئی کام کریے بہت سوچ سمجھ کے کیجئے، یہ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی. اللہ رب العالمین اتنا ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے بندے کے زبان کو لاک کر دے گا. بند، بک بہت بھر بھر بول رہا ہے، بند کرو اس کو. جب زبان کے اوپر لاک کر دیا جائے گا، مہر مار دیا جائے گا، تالا لگا دے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم تمہاری زبان پر مہر لگا دیتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم، آج ہم تمہارے ہاتھ سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ہم تمہارے پیروں سے گواہی لیں گے. بما کانوا یکسبون، جو تم کیا کرتے تھے ہم تمہارے ہاتھ سے پوچھیں گے، اور ہم تمہارے کس سے؟ ہم تمہارے پیروں سے پوچھیں گے. ابھی 24ویں پارے کے اندر ابھی بتاتے ہیں ہم آپ کو. 24ویں پارے کے اس کا منظر بہت زبردست طریقے سے کھینچا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہاں پہ؟ سورہ حامیم سجدہ کے اندر وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب میرے پاس یہ سب کے سب گنہگار آئیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا. ہاں، ما جاءوا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. جب ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے اس کے خلاف گواہی دیں گے. اے اللہ، کان کہے گا اللہ یہ کان سے قرآن کی آیت نہیں سنتا تھا، ہر وقت میوزک سنا کرتا تھا، ہر وقت گانے سنا کرتا تھا، ہر وقت غلط چیزوں کو سنا کرتا تھا، ایئر فون لگا رہتا تھا، قرآن کی آیتیں اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اسے میوزک اور دنیا کی ٹون اسے بڑی اچھی لگا کرتی تھی، لیکن قرآن کی آیتیں تقریریں اسے سننے میں اچھا نہیں لگتا تھا. یہ قرآن خلاف گواہی دے گا، اور یہ کان گواہی دیں گے تیرے خلاف. وابصارہم، آنکھیں گواہی دیں گی. اے اللہ، یہ آنکھ تو نے ان کو نوازا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے اس نے قرآن کبھی دیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، تیری آیتوں کے اوپر کبھی غور و فکر نہ کیا. ان آنکھوں سے یہ موبائل میں لگا رہتا تھا، ہر وقت موبائل پہ گندی گندی چیزیں دیکھا کرتا تھا، بازاروں میں لڑکیوں پہ پر غلط نظر ڈالتا تھا. یہ آنکھ آپ کے خلاف گواہی دینے والی ہے. وجلودہم، اور چمڑے بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے. اس جسم کو آپ نے کیسا کیسا کیا ہے؟ انسان کہے گا ارے میرا ہی جسم، میرا ہی خلاف. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اے چمڑو، اے میرے جسم کی اعضائے، میرے جسم کے ٹکڑوں، بتاؤ، اے پیر، ہاتھ، آنکھ، کان، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ چیخ کر کے یہ جسم کی اعضاء بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ کہیں گے اللہ نے، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی اجازت دی ہے، آج ہمیں قوت گویائی دی ہے، ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اور اللہ ہم سے بلوا رہا تو ہم سچ بول رہے ہیں. اب بتائیے، آپ کا جسم ہی آپ کے خلاف گواہی دے دے تو پھر آپ کو بچا سکتا ہے کوئی؟ آپ کا ہاتھ ہی آپ کے خلاف گواہی دے، آپ کا پیر ہی آپ کے خلاف گواہی دے، آپ کا کان ہی آپ کے خلاف گواہی دے، آپ کی آنکھ آپ کے خلاف گواہی دے، آپ کے جسم کے الگ الگ حصے آپ کے خلاف گواہی دیں، تو میرے بھائیوں پھر اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے ثبوت دینے کے لیے؟ آپ کا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. سنا ہے نا؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. آپ کے ہی سارے جسم آپ کے خلاف بولیں گے، اس وقت کچھ نہیں چلے گا. بس اللہ کہے گا پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو اس کو. یہ منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں، نوجوانوں، میری پیاری بہنوں، کوئی بھی کام کرو بہت سوچ سمجھ کر کے کرو، اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں تو اور کم کرو. عبادت کا مہینہ ہے، شیطان تو بند ہو گیا ہے، لیکن شیطان والے کام بہت سے کھل گئے ہیں. ابھی ہمارا کوئی بھائی بتا رہا تھا مولوی صاحب IPL چالو ہو گیا ہے. بتائیے، ہم نے کہا ہو گیا تو بولا اب نماز آدمی تھوڑی پڑھے گا، پیچھے سے وہ دیکھے گا کتنا اسکور ہوا، کتنا رن ہوا. بتائیے،
وہ دیکھے گا. یہ مسجدوں کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. حافظ صاحب تراویح میں لگا ہوا ہے, یہ موبائل میں دیکھ رہا ہے اتنا رن ہوا, کوئی ڈریم 11 میں پیسہ لگا رہا ہے, میرا کتنا اسکور, میرا کتنا بڑھ گیا, آج تو کروڑ پتی بن جاؤ, اللہ کروڑ پتی بنا دے. ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, ذرا اس منظر کو اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھائیے کہ اللہ آپ کی زبان پہ مہر لگا دے گا, اور جس آنکھ سے غلط چیزیں دیکھ رہے ہو, جس ہاتھ سے انگلی سے غلط کام کر رہے ہو, یہ چیزیں آپ کے خلاف گواہی دینے والی ہیں. اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے 23ویں پارے کے اندر, سورہ صافات کے اندر. اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا بیٹا. کیا مانگا؟ رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. یعنی پتہ یہ چلا کہ بندہ شادی کرنے کے بعد, نکاح کرنے کے بعد دعا مانگتا رہے کہ نیک اولاد دے, نیک اولاد دے, نیک اولاد دے, فرما بردار اولاد عطا فرما. نبیوں کی یہ خصوصیت رہی ہے, اور یہ نبیوں کی یہ خاص باتیں رہی ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نیک اولاد مانگیں. نیک اولاد نہیں مانگے, کتنوں بھی اولادیں آپ کو مل جائے, اگر نافرمان ہو تو آپ کے لیے عذاب جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. ایک بیٹا جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے, ایک بیٹا جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. اگر بیٹا نافرمان نکل گیا اور آپ نے اس کو نہیں سدھارا, وہ غلط کرتا ہے, تو گناہ آپ کو بھی ملتا ہے. ایک بیٹا آپ کا فرما بردار ہے, نماز بیٹا پڑھ رہا ہے, ثواب تو اس کو مل رہا ہے, لیکن ثواب آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ آپ کا اس میں بڑا رول ہے. وہ بچہ نماز پڑھ رہا تو آپ کا کردار ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے رب حبلی من الصالحین, دعا مانگتے رہے اللہ میری اولاد کو, اللہ میری اولاد, مجھے جو بھی اولاد دے اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین نے اس کو فرما بردار اولاد دیا. فبشرناہ بغلام حلیم. یہ تو واقعہ سنے, اللہ رب العالمین نے بیٹا دے دیا. اب میں ایک منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسماعیل کے شکل میں بیٹا دے دیا. اب اسماعیل جب بڑے ہو گئے, 10 11 12 سال تک بڑے ہو گئے, اب باپ کے ساتھ رہنے لگے, تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو آزمایا. ایک تو اتنے سالوں کے بعد بیٹا دیا, آزمایا. اے ابراہیم اے ابراہیم اپنے بیٹے کو تم میرے راہ میں ذبح کر دو, قربان کر دو. ایک بیٹا ہے اور بولا چھری سے ذبح کر دو. اللہ بار بار خواب میں دکھا رہا ہے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اے ابراہیم جو میں نے بیٹا تجھے دیا ہے نا, اب یہ بیٹا مجھے دے دو. اے ابراہیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ابراہیم نے جب خواب میں دیکھا, اور نبیوں کا خواب سچ ہوتا ہے, اس نے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ طلب کیا. اے میرے بیٹے ماذا ترى, اے میرے بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ فرما بردار بیٹا تھا, اللہ سے فرما بردار بیٹا مانگا تھا. جواب دیا یا بنی یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابو جو بھی آپ کو آرڈر دیا گیا اس کو کر گزریے, دیر مت کریے. آج اگر کوئی بیٹا, اگر کوئی باپ خواب میں دیکھ لے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے, تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہے گا لائیے نا آپ ہی کو ذبح کر دیتا ہوں. مجھے ذبح کرے گا, چھری لے کر باپ ہی کا رت نہ رہے گا, بانس رہے بھائی بانسری, اسی کو مار دے گا. فرما برداری آج کے دور میں یا مشورہ مانگ رہا ہے, باپ کہہ رہا جو کرنا کریے, کر گزریے. اور اگر آج کے دور میں بیٹا سے پوچھا جائے میں نے خواب میں دیکھا بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں, چلو کیا کہتے ہو, تو وہ باپ بچے گا؟ دوسرا دن پتہ چلے گا باپ ختم. میرے بھائیو, تو فرما برداری حضرت ابراہیم کی اس بیٹے کو دیکھو, چھری بھی چلایا گیا لیکن چھری چلی نہیں, بچ گئے. میرے بھائیو, اللہ حضرت ابراہیم نے خواب کو سچ کر دکھایا. یہ پورا واقعہ آپ سنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی, مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی, اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا, اگر یونس علیہ السلام اگر دعا نہیں مانگتے, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ
तस्बीह बयान न करते मछली के पेट में, ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबासून, तो हम यूनुस को मछली के पेट में कयामत तक जिंदा रखते। यूनुस भी जिंदा रहते और मछली भी जिंदा रहती, और यूनुस मछली के पेट में कयामत तक जिंदा रहते। एक दुआ ने, एक तस्बीह ने हजरत यूनुस को उस तारीकी से निकाल करके जमीन पे ला करके खड़ा कर दिया। एक दुआ ने उसकी जिंदगी बदल डाली। फरमाया जब रात की तारीकी और अंधेरी की तारीकी और समंदर की तारीकी और मछली की तारीकी, इन तारीकियों में जब यूनुस हमें पुकार रहा है, हम उसके पुकार को सुन करके जब हम उसको बचा सकते हैं, जब उसकी हिफाजत कर सकते हैं, तो आई मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें आया करती हैं, जो तकलीफें आया करती हैं, आए मेरे बंदो अगर तुम इस तस्बीह के जरिए से मुझे पुकार लो तो मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। वो तस्बीह कौन सी है? कौन सी है बाबू? सुलेमानी चाय नहीं पियो? नींद आ रही है? पी लो। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तस्बीह इमाम कायनात फरमाते हैं कि ये तस्बीह ऐसी तस्बीह है, अगर कोई पढ़ कर के अल्लाह से जो भी चीज़ मांगता हो, जायज़ चीज़ें मांगता हो, तो अल्लाह उसको वापस खाली हाथ नहीं लौटाता है। तो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मंजर यहाँ पे खींचा गया है। उसके बाद सूरह साद है। सूरह साद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम का भी वाक़या ज़िक्र किया है और इबलीस और आदम का भी वाक़या ज़िक्र किया है। इसको तफसील के साथ आप पढ़ लें। उसके बाद सूरह ज़ुमर आप पढ़ते चले जाएंगे। इस सूरह ज़ुमर के अंदर आपको एक आयत मिलेगी 24वें पारे के अंदर, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए मेरे बंदो, अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, असरफू अला अनफुसिहिम, जिन लोगों ने अपने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, उसको भी बंदा ही कह रहा है। जुल्म किया, गुनाह किया, गलत काम किया, उसको भी अल्लाह बंदा ही कह रहा है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप ऐलान कर दो और मेरे उन बंदों से कह दो जो बंदे अपने अपने नफ्सों पर जिन्होंने जुल्म किया है, कह दो ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे यार मैंने बहुत गुनाह किया है, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे बहुत शराब पी लिया, बहुत जुआ खेल लिया, बहुत मौलाना, बहुत मैंने ज़िना कर लिया, गलत कर लिया, अब हम जैसे लोगों को अल्लाह थोड़ी माफ़ करेगा। तो कहता अब हम लोग नमाज पढ़ के क्या करेंगे, उसी में लगा रहता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और मंजर बताया इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पिछले ज़माने में एक आदमी ने एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, 99 को कत्ल कर चुका था। 99 का वो कातिल था। एक आदमी का कत्ल कितना बड़ा गुनाह है, एक आदमी का कत्ल, और एक को नहीं कत्ल किया था। बुखारी शरीफ की हदीस से कितने को? 99 को उसने कत्ल किया था। एक के पास गया पूछने के लिए कि मैंने 99 को कत्ल कर दिया है। कोई था मौलवी, मौलाना वो कठमुल्ला मौलवी, पूछने गया, अरे मैंने इतने को कत्ल कर दिया, मेरा कोई रास्ता उस्ता है? उसने कहा अरे तेरा क्या रास्ता, तू तो जहन्नमी है, बक, तेरा कोई माफ़ी उफ़ी नहीं है। उसने तलवार उठाई और 100 पूरा कर दिया, बक, उसको भी मार डाला, ख़त्म। अब वहाँ से निकला किसी एक आबिद के पास, एक जानकार के पास, और उससे पूछता मैंने 100 को कत्ल कर दिया है, मेरे लिए भी कुछ है? कहता है कि हाँ, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। एक बस्ती है, दीनदार बस्ती है, बड़े नेक वाली बस्ती है, अच्छे काम करने वाली बस्ती है, जाओ उस बस्ती में और वहाँ पे जा कर के उन लोगों के साथ रहो और तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे तौबा को कबूल कर लेगा। ये बंदा यहाँ से निकलता है तौबा की नीयत से, नीयत में है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूँगा, अब किसी को मैं कत्ल नहीं करूँगा। जाते जाते रास्ते में बीमार पड़ जाता है। अब बीमार पड़ गया, अब चल नहीं पा रहा, इतना बीमार पड़ गया कि सीने के बल घिसक घिसक करके चल रहा है, उसकी मौत हो जाती है।
اب جہنم کا بھی فرشتہ آیا اور جنت کا بھی فرشتہ آیا، دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ جہنمی فرشتہ کہتا ہے یہ 100 کا قاتل ہے، یہ تو جہنم کے اندر جائے گا، اور جنتی فرشتہ کہتا نہیں یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس وجہ سے یہ جنت کے اندر جائے گا۔ دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی تھی، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیج دیا، اور اس فرشتے نے فیصلہ کر دیا کہ جس کی جگہ جتنی نزدیک ہوگی، یعنی گاؤں سے اگر یہ قریب ہوگا تو یہ جنت میں جائے گا، اور گاؤں سے اگر یہ دور ہوگا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جب ناپا گیا تو گاؤں سے نزدیک پہنچ گیا۔ یہ توبہ کیا نہیں تھا، نیت کیا تھا کہ توبہ کروں گا۔ 100 کا قتل کرنے والا ابھی وہاں جا کر کے کچھ کیا نہیں تھا، لیکن نیت یہ تھی کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اور اس نیت سے نکلا تھا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش دیکھو، 100 کو قتل کرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے۔ نیت تو کرو، توبہ تو کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میرے بھائیو۔ ایک بندہ آیا امام کائنات کے پاس اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا میرے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میرا گناہ بہت ہی خطرناک ہے، میرا پاپ، میرا جرم اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک ہے کہ اس جرم کو میں جب جب یاد کرتا ہوں اللہ کے نبی زار و قطار مجھے رونا آ جاتا، میں زار و قطار رونے لگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا وہ کون سا گناہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 بیٹیوں سے اللہ نے مجھے نوازا تھا۔ 7 بیٹیاں بڑی خوبصورت میری بیٹیاں تھی۔ ہاں میں نے اس کو گود میں بھی لیا تھا، میں نے کھلایا اور پلایا بھی تھا، لیکن آئے اللہ کے نبی وہ چلنے کے لائق ہوا کرتی تھی۔ میرے دماغ میں یہ آتا تھا کہ دنیا والے کیا کہیں گے، دیکھو لڑکی کا باپ جا رہا ہے، لوگ مجھے تانا دیں گے۔ اس بنیاد پر میں نے اپنی بچی کو ایک ایک کر کے زمین میں زندہ گاڑ دیا، ایک ایک کر کے میں نے زمین کے اندر زندہ میں نے دفن کر دیا۔ آئے اللہ کے نبی میں نے پہلی کو دفن کیا، دوسری کو دفن کیا، تیسری کو، چوتھی کو، 5ویں کو۔ اپنی بیٹی کو اس زمین کے اندر گڈھا کرے اور زندہ دفن کر دے۔ میرے بھائیوں کتنا ڈینجر کام اور کتنا بڑا بے رحم انسان ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹی نہیں، 2 نہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں امام کائنات میں نے 6 بیٹیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا، یہاں تک کہ میرے جب آخری بیٹی کا وقت آیا، وہ بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، 6-7 سال کی عمر کی ہو گئی تھی۔ آئے اللہ کے نبی وہ بیٹی بڑی پیاری تھی اور بہت پیار سے ابو ابو بولا بھی کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اس کو میں نے اچھا کپڑا پہنایا، بہت بہترین طریقے سے میں نے اس کو سجایا، بالکل وہ گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو جنگل میں لے کر کے گیا، اور جنگل میں لے جانے کے بعد جب میں گڑھا کرنے لگا، جب زمین کو کھودنے لگا، وہ پیاری پیاری اور اپنے نرم نرم ہاتھوں سے، نازک ہاتھوں سے مٹی کو نکال بھی رہی ہے، میرا ساتھ بھی دے رہی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی قبر بن رہی ہے، وہ جانتی نہیں ہے کس کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی میں نے قبر کو کھود لیا اور بیٹی سے میں نے کہا کہ دیکھو اس گڑھے کے اندر دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے کچھ؟ وہ جھک کر کے جیسی دیکھتی ہے، اللہ کے نبی میں نے پیچھے سے اپنا لات اور پیر اس کے اندر مارا، وہ نیچے گر جاتی گڈھے کے اندر۔ اللہ کے نبی چیخ کر کے کہتے ہائے ابو مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہیں، میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور مٹی دیتا چلا گیا یہاں تک کہ میری وہ بھی بیٹی مر جاتی ہے، اس زمین کے اندر دفن کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا میرا اتنا بڑا پاپ اللہ معاف کر دے گا؟ میرے بھائیوں اتنا
اتنا ڈینجر منظر امام کائنات کو جب سنایا گیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، وہ آدمی رو رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی آیت اتر جاتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ صَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اور میرے بندوں سے کہہ دو جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے توبہ تو کرو، یہ مہینہ ہے توبہ، یہ مہینہ توبہ کرنے والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انسان معاف نہیں کرتا، تھوڑی سی آدمی سے انبن ہو جائے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کبھی کسی کا دل دکھا دے، کبھی کسی کو مار دے، کسی پر ظلم کر دے، زندگی بھر اس سے بات نہیں کرتا، اتنا غصہ۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اپنے بندے کے اوپر کس طریقے سے رحمتیں نچھاور کر رہا ہے اور کس طریقے سے اپنے بندے کو معاف کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا ان مناظر کے اوپر کبھی کبھی غور کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ سورہ مومنون کی اس آیت کے اوپر تھوڑی سی ہم بحث کریں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کیجئے ذرا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اس ایک آیت پر ہم تھوڑی سی گہری بحث کریں گے، تھوڑی سی۔ وقال ربكم ادعونی، اور تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں اذا سألک عبادی انی فانی قریب، پوچھو اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دو شہر رگ سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں اپنے بندے سے، اتنا قریب کہ دل میں وہ کچھ سوچتا ہے ان کی دل کی دھڑکنوں کو بھی میں جانتا ہوں، اتنا قریب ہوں میں اپنے بندے سے۔ اے میرے بندے مجھے پکارو، مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا مانگو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہاں جو لوگ مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھ سے دعا طلب نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، پکارنا، یہ نماز یہ بھی ایک پکارنا ہی ہے۔ دعا کے معنی کیا ہوتے جانتے ہیں؟ دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، آواز لگانا۔ ہاں، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس نماز کا ایک نام دعا بھی ہے، نماز کا ایک نام دعا ہے۔ آدمی نماز میں اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ اکبر، ہاں، اس کے بعد جیسے ہاتھ باندھتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کیا، حمدنی ربی، بندے نے میری تعریف کی۔ یہ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، گویا کہ بندہ مجھ کو نماز کے اندر بھی پکار رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تو اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ یہ ادا اگر تجھے پسند ہے تو باقاعدہ میں جھک کر کے بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین میں رکھتا ہے، یہ پیشانی آدمی کسی کے سامنے رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، اور بندہ زمین میں رکھ کر کے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے پکار کو سنتا ہوں، اور جو مجھے نہیں پکارتا، نماز نہیں پڑھتا، دعا نہیں کرتا، اللہ کہہ رہا میں اسے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ ایک پکار تو یہ ہے، اور ایک پکار بندہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے،
اللہ شرماتا اس بات پر کہ بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگے اور بندہ ہاتھ زمین پر گرائے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کچھ نہ دے، خالی ہاتھ زمین کے اوپر گرا دے۔ اللہ کو یہ حیا آتی، اللہ کو یہ شرم آتی ہے کہ بندہ خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کا معاملہ یہ کہ ہم نے کسی سے ایک بار مانگا کہ ارے پیسے کی ضرورت ہے دے دو نا، آپ نے دے دیا، چلو ٹھیک ہے یار مولانا مانگ رہا چلو ہٹاؤ، ایک مرتبہ آپ نے دے دیا، پھر ہم نے آپ سے مانگا کچھ دن بعد دے دیجئے نا 10,000 کی ضرورت، غصہ کر جائے بار بار مجھے کو دیکھو کسی اور سے مانگو۔ دنیا کا یہ سسٹم ہے، کسی سے بار بار مانگا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھ سے بار بار مانگو گے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سے مانگا جائے تو کس طریقے سے مانگا جائے؟ ابھی لوگ جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں، تو دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے نہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، یہ دے، ایسا کچھ نہیں، ڈائریکٹ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اللہ سے کوئی چیز تم مانگو تو سب سے پہلے تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ جیسے آپ کسی دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑی کہتے ہیں 10,000 دے دو، پہلے کہتے ہیں آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ ارے آپ کا کیا کہنا، ہر جگہ آپ ہی کی تعریف تو ہے، آپ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے سامنے اس کی تعریف آپ کرتے ہو، اس کے بعد اپنی بات اس کے سامنے رکھتے ہو۔ یہی انداز امام کائنات نے فرمایا، اور امام کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے کوئی چیز مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، اس کے بعد تم کو جو چیز مانگنی ہے مانگو، وہ بھی جائز چیزیں، جائز مانگو، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں۔ کسی کی بیوی کے اوپر نظر پڑ جائے بڑی خوبصورت اسی کو مانگنے لگے، ہاں ناجائز نہیں۔ کسی کی جانور بکری کے اوپر نظر پڑ جائے، کسی کے ساما گھر بہت خوبصورت، اب نظر اللہ اس کا گھر مجھے دلا دے، اس کو زمین پہ گرا دے، ناجائز نہیں مانگ سکتے ہیں آپ۔ مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ چیزیں مانگتا جو اس کے حق میں ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا گھر ہے وہ تمہارا کیسے ہو جائے گا، اس کی بیوی تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ مانگو، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سی لڑکیاں بہت سی اچھی ہیں، اس کو تم مانگو، لیکن نہیں نظر اس کے اوپر ہے تو اسی کو مانگ رہا ہے۔ ارے گدھے کہیں کہ تم کو یہ معلوم ہے یہ مانگنا نہیں چاہیے۔ فرمایا مانگو، جائز چیزیں مانگو۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا اور دعا مانگتے مانگتے کہنے لگا کہ مولانا میں تو دعا مانگ رہا ہوں میری اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کیسے نہیں سنتا ہے؟ کہا کہ میں دعا مانگ رہا تھا، میری 2-4 بچیاں ہیں، شادی کرنے کو ہے، بڑا ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ مجھے 10 لاکھ کہیں سے دلا دے، میں راستے میں جاؤں اور مجھے 10 لاکھ مل جائے، مل ہی نہیں رہا، کیا کروں، اللہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا واہ کیا ہوا؟ بولا کہ میں نے 2-3 سال تک تو مانگا، جب اللہ نہیں دینے لگا تو میں نے دعا مانگنے کا سسٹم، میں نے طریقہ بدل دیا۔ میں نے کیا کہا کہ اب مانگنے لگا کہ اللہ 10 لاکھ دلا دے، اور 10 لاکھ میں 5 لاکھ تیرے راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب میں آگے ہوں، پورا لینے کے چکر میں نہیں ہوں، 10 دے گا تو 5 اللہ کا 5 میرا ہو جائے گا، یہ کہہ کر کے مانگ رہا ہوں۔ 2 سال اس میں چلے گئے، تب بھی نہیں ملا۔ اب میں نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب میں کہنے لگا ہوں کہ یا اللہ اگر تجھ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں تو آدھا کاٹ لے اور آدھا ہی دے دے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ عجیب حال ہے میرے بھائیو، یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ آدھا اوپر کاٹ لے اور آدھا ہی دے دے؟ فرمایا دعا مانگنے کا طریقہ امام کائنات نے یہ بتلایا کہ جب تم دعا مانگو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد امام کائنات کے اوپر درود بھیجو، اس کے بعد پھر تم دعا مانگو تو یہ نہیں کہ اللہ مجھے دے، یا یہ نہیں کہ اللہ صرف مجھے معاف کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے، سب کے لیے تم دعا مانگو۔ ہاں ذرا اس صحابی رسول کی زندگی دیکھو، اس صحابی رسول کی زندگی دیکھو۔ حضرت سعد بن وقاص نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا، وہ دعا مانگ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ ونعیمہا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں۔
ہوں اور اس کے پھلوں کا سوال کرتا ہوں اور فلاں فلاں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے باپ نے ارے یہ کیا مانگ رہے ہو جی؟ جنت مانگ لی ہو گیا، اب جنت مانگ لیا سب کچھ ہے، اب میں وہ پھل مانگ رہا ہوں تو وہ حور مانگ رہا ہوں تو وہ چیز مانگ رہا ہوں وہ مانگ رہا ہوں، یہ ایسا مت مانگو۔ اللہ سے مانگ رہا ہو، جنت تو مانگ لیا، جنت مل گئی تو سب کچھ مل گئی۔ اور پھر کہہ رہا ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، ان کی بیڑیوں سے، ہاں، اور فلاں سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ فرمایا ایسی دعا مت مانگو، ایسی دعا مت مانگو، جب تم نے جنت مانگ لی تو سمجھ لو تم نے پوری بھلائی مانگ لی ہے، اور جب تم نے جہنم سے بچنے کی دعا مانگ لی ہے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے تمہیں اللہ نے بچا لیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دعا، آدمی جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ یا تو دعا دیکھیے، دعا تین طریقے سے اللہ رب العالمین، ایک تو آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی ہوتا کہ آپ نے مانگا اور آپ کو مل گیا، پہلا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے مانگا ملا نہیں لیکن کوئی مصیبت آنے والی رہتی، اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ کہ آپ کو وہ دعا مانگنے کی وجہ سے فوراً نہیں ملا، اور یہ ہے کہ آپ کی کوئی مصیبت ٹلی بھی نہیں، اور وہ دعا اللہ بچا لیتا، اور قیامت کے دن میدان محشر میں جب انسان کی نیکیوں کو تولا جاتا ہے تو وہ دعا اس میں رکھ دی جاتی ہے، اور اس دعا کی وجہ سے بندے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اور جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی دعا انسان کا ایسی بیکار نہیں جاتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا دعا مانگتے رہو، اور جب دعا مانگو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ حمیم سجدہ کے اندر بندے سے ایک بات کہا، بندے کو بتایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ، پھر اسی پر جم جاتے ہیں، یہ نہیں یہاں کبھی وہاں کبھی، کبھی اس سے مانگا کبھی اس سے مانگا، کبھی اسی پر بھروسہ کبھی اس پر بھروسہ نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہتا میرا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اللہ تخافوا، اور ہم کہتے ہیں غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، پھر ہم اسے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بشارت کب دی جاتی ہے؟ ایک آدمی ایمان پر مضبوط ہمیشہ رہ جائے بہت بڑی بات ہے، اللہ کو اللہ مان لیا، رسول کو رسول مان لیا، اس پر استقامت رہنا، اس پہ قائم رہنا بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کو دیکھتے ہیں نا، تھوڑے سے پیسے میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کتنی لڑکیاں اپنے ایمان کو بیچنے والی ہے، کتنے لڑکے ایمان کو بیچ رہے ہیں، کتنے حالات حاضرہ کا جائزہ لیجیے آپ، کتنی شاپنگ کرنے والی لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے، معلوم ہے، غیروں کے ساتھ جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے، عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، غیر لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ ہندوستان کی میں باتیں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، اپنی بہنوں پر، بیٹیوں پر، سماج کی لڑکیوں پر گہری نظر دوڑاؤ، کہیں آپ کی بیٹیاں ارتداد کے شکار تو نہیں ہو رہی ہے۔ نوجوانوں، چند پیسوں میں اپنے آپ کو مت بیچو، ایمان ایسا بناؤ حضرت بلال جیسا۔ ارے اس ایمان، اس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم پتھر اور ریت میں لٹایا جاتا تھا اور اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، پھر بھی زبان سے یہی نکلتا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پڑھیں آپ، اس کی استقامت کو۔ ابو جہل نے سمیہ کے سامنے ان کے بیٹا اور ان کے شوہر کو باندھا اور سمیہ کو اپنے بیٹے اور باپ کے سامنے ننگا کر دیا۔ اے سمیہ، اللہ کا انکار کر۔ سمیہ انکار نہیں کر رہی، ایک عورت، ایک خاتون ہے لیکن ایمان دیکھیے، عورت
کی استقامت دیکھیے، حضرت سمیہ کی استقامت کو۔ ابو جہل کہتا او سمیہ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ ہاں اب سمیہ کو بھی ننگا کر دیا گیا، باپ کو بھی ننگا کر دیا گیا، بیٹا کو بھی ننگا کر دیا گیا، پھر بھی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ یہاں تک کہ سمیہ کو اتنا تکلیف دیا گیا اور اتنا پریشان کیا گیا، ابو جہل کیا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور لوگوں سے کہتا جاؤ 2 جانور لے کر کے آؤ، 2 اونٹ لے کر کے آؤ۔ سمیہ کا ایک پیر باندھ دیا جاتا اور اس کا رخ پچھم کی طرف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا جاتا اور اس کا رخ پورب کی طرف کر دیا جاتا ہے، اور سمیہ سے کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کر ورنہ تجھے بیچ میں چیر دیا جائے گا، تمہیں 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا جائے گا۔ سمیہ کہتی ہے کچھ بھی کرنا کر لے، آئے ابو جہل میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتی ہوں۔ ابو جہل نے دونوں کو آرڈر دیا، سمیہ 2 ٹکڑے میں بڑھ جاتی ہے، چیر دی جاتی ہے، پھر بھی اپنے ایمان کو نہیں بیچتی ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے ایسی خاتون گزری ہے۔ میری بہنوں، چند پیسوں میں اور چند ٹکوں میں اپنے ایمان کو مت بیچنا، چند روپیوں میں اپنے ایمان کو مت بیچنا۔ دنیا کی ان چمک دمک چیزوں کو دیکھ کر کے اور کسی گاڑی اور کسی کے موبائل اینڈرائڈ اور ایپل موبائل کو دیکھ کر کے اپنا ایمان مت بیچنا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ 23ویں اور 24ویں پاری کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، منتخب آیات کی۔ کل انشاءاللہ ایک الگ موضوع پہ انشاءاللہ نہایت اہم خطاب ہوگا۔ ہم آپ سے گزارش یہی کریں گے، صرف تقریر اور تفسیر نہ سنیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے، حدیثیں آپ سے کیا کہتی ہے، امام کائنات کا کیا فرمان ہے، اس کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمارا پریوار کتنا عمل کر رہا ہے، ہماری بچیاں ہمارے بچے کتنا عمل کر رہے ہیں، وہ دیکھیے آپ، اور اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی کوشش کیجئے۔ بار الہ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے تفسیر قرآنی آیات کے زمرے میں، اللہ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔